الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو آسان طریقے سے چلانے والا ہے انگین درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قدر والا کہ جنہیں رب العالمین نے شریعت اسلام دے کر ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا برادران اسلام بزرگ دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے
زندگی گزارنے کے تمام اصول تمام پہلوؤں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہارها، فرمایا میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو اس قدر وضاحت والا اور ہر چیز کو روشن کر کے بیان کرنے والا ہمارا پیارا دین اسلام تھا، اور ہمیں اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موقع کے اوپر اسلام سے رہنمائی لیں۔ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا، اس نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرنا چاہتا ہے اس کی موت بھی دلیل کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایک کام ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر اس کے پاس دین اسلام سے دلیل موجود ہو۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی منمانی کرے گا، جو دل میں آیا وہی کرتا رہا، تو پھر یاد رکھے اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا، کوئی ایسا عمل کیا جو شریعت اسلام میں نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا اس پر ہماری مہر نہیں ہے، اس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہمارا عمل موجود نہیں ہے، ہمارا فرمان موجود نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے۔ مگر افسوس کہ مکمل ضابطہ حیات اسلام کی صورت میں ہونے کے باوجود اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود آج امت توہمات کا شکار ہے، آج امت بدسلوکیوں کا شکار ہے، آج امت بدعقیدگی کا شکار ہے، آج امت جاہلی رسومات کا شکار ہے۔ اسلام اللہ نے ہمیں دیا کہ اس سے رہنمائی لیں، لیکن ہم نے لوگوں کی باتوں کو ترجیح دی، ہم نے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دی۔ شاعر امت کے اس حال کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے افسوس امت مسلمان روایات میں کھو گئی، افسوس کہ امت مسلمان روایات میں کھو گئی، مسلم کی جو بات خرافات میں کھو گئی۔ یعنی سنت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، برادری کے رسم و رواج اور لوگوں کی باتوں کو اہمیت دے دی جاتی ہے۔ امت کا حال تو ایسا ہے کہ کوئی کسی انسان کو منحوس سمجھ رہا ہے کہ اس نے کہا یہ انسان بڑا منحوس انسان ہے، کوئی کسی جانور کو منحوس سمجھتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے اندر نحوست کو سمجھتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو منحوس سمجھتا ہے، کہتا ہے جب سے یہ میری گھر میں آئی ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری معیشت ختم ہو گئی، میری زندگی عجیب ہو گئی۔ کوئی مانگنے والے کو صبح صبح دیکھ لے
کوئی صبح صبح آپ سے ادھار لینے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہیں آج ہمارا سارا دن ہی خراب ہو جائے گا۔ کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لے، کسی پریشان حال انسان کو دیکھ لے، وہ کہتا ہے اس منحوس کو دیکھ لیا، اس مصیبت زدہ کو دیکھ لیا، آج میرا سارا دن بھی ایسا ہی گزرنے والا ہے۔ دکان کھولتے ہیں، دکان پر صبح صبح کوئی ادھار لینے آ گیا تو کہتے ہیں آج سارا دن ادھار لینے والے ہی ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ دکان پر جو پہلا گاہک آ گیا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہے گا، کیونکہ اگر یہ خالی ہاتھ لوٹ گیا تو آج میری دکان پر کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم اپنے آپ سے بدشگونیاں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں خارش ہوئی تو میرا مال جائے گا، بائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو مال آئے گا، کوئی کہتا ہے میری آنکھ بڑھ رہی ہے، لگتا ہے کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ عورت آٹا گوندتے ہوئے آٹا تھوڑا سا پھٹک کے وہ پراگ سے باہر گر جائے تو وہ کہتی ہے 2-4 لکھ اور ڈالو، لگتا ہے مہمان آ رہے ہیں۔ کسی انسان کا ٹینچا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے تو وہ کہتا ہے لگتا ہے مہمان آ رہا ہے، یا مجھے لگتا ہے سفر پر جانا ہے، میں نے سفر پر جانا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے زبان کو کٹ لگ جائے، زبان دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے میری کوئی غیبت کر رہا ہے، میری کوئی چغلی کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے بدشگونیاں لیتے ہیں، دوسری چیزوں سے بدشگونیاں لیتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی بدشگونیاں لی جاتی ہیں۔ گھر کی چھت پر اگر الو بول جائے تو ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی نقصان ہونے والا ہے، بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ ہونے والا۔ کوا گھر کی دیوار پر آ کے بول جائے تو کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں۔ کالی بلی اگر رستے سے گزر جائے، رستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نقصان ہوگا، اب ہم سفر نہیں کریں گے، اب ہم نہیں نکلیں گے۔ اگر بلیاں رات کے وقت یا دن کے وقت گھر میں آوازیں نکالنا شروع ہو جائیں تو وہاں سے بدشگونی لے لیتے ہیں، کوئی بری خبر آنے والی ہے، کوئی ہمارے اوپر آفت آنے والی ہے جس وجہ سے یہ ہو رہی ہے۔ کوئی اپنی سواریوں سے بدشگونی لیتا ہے، جب سے میں نے یہ بائک لی ہے، جب سے میں نے یہ سائیکل لی ہے، جب سے میں نے یہ گاڑی لی، میرا برا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا، اب میں اس سواری کو بھیج دوں گا۔ سواری سے بدشگونی لے رہے ہیں۔ سواری کا اگر رستے میں کہیں خرابی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بدشگونی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ایک چیز کے اوپر اور ہر چیز سے ہم بدشگونیاں لیتے ہیں، جبکہ مومن اور موحد کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ انہیں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں اگر ڈر ہو تو اللہ کی ذات کا ڈر ہونا چاہیے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا پوری امت بھی اگر مل جائے تو آپ کو ایک رتی کے برابر، ایک ذرہ کے برابر نقصان ہی دے سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پہ آپ کے ساتھ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحتیں فرمائی، اور نصیحتوں میں ایک یہ بھی تھی، اے میرے بیٹے لو ان امتا اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا ما كتب الله لك۔ اے میرے بیٹے اگر پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانے چاہیں تو تجھے نفع نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے نصیب کے اندر رکھا ہے۔
اور پوری امت اگر تجھے مل کر نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تیرے نصیب کے اندر نقصان نہیں لکھا۔ جادو ایک تاثیر رکھنے والی چیز ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ ہاروت اور ماروت جو جادو لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ جادو بھی لوگوں کو نقصان نہیں دے سکتا تھا مگر جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ سواری اگر خراب ہوتی ہے، سواری اگر تنگ کرتی ہے تو انسان کو دیکھنا چاہیے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھیے، جب ان کی سواری ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی، جب سواری بگڑتی اور ان کو اپنی پشت پر نہ بیٹھنے دیتی، وہ فوراً اپنی سواری سے اترتے، زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے اور کہتے اللہ یہ سواریاں تو نے ہمارے میں تحت کی ہے، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ ہماری نافرمانی کریں، اے اللہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر۔ انسان بدشگونی کا دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ ہم نے کبروں میں، ہم نے الوؤں کے اندر بدشگونی کو دیکھا کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مرہ غلام یسیخ، وہاں سے ایک کوا چیختا ہوا کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، تو لوگوں نے کہا خیر خیر، خیر ہو خیر ہو، کہیں کوئی بری چیز نہ ہو جائے، کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فوراً ان کے عقیدے کی اصلاح کی، فوراً نے سمجھایا لا خیر ولا شر، اس کے چیخنے میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہو، اس تکلیف کی وجہ سے یہ چیخ رہا ہو سکتا ہو اس کی موت کا وقت آ چکا ہو اور اس کی جان اس کے جسم سے نکل رہی ہو، جس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہے، اور تم لوگ اسے اچھا یا برا سمجھ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے تو برا ہونے والا ہے۔ ہمارا اس کے چیخنے میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، نہ یہ نفع کا مالک ہے نہ یہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے، کبھی کسی چیز کے اندر نحوست دیکھتا ہے، کبھی جانوروں کے اندر نحوست دیکھتا ہے، سواریوں کے اندر نحوست دیکھتا ہے، اور کبھی وقت اور زمانے کو منحوس کہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، فرمایا اللہ تیری شان تو بلند ہے، ابن آدم تجھے کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کہا وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ الدہر، اور زمانہ میں ہوں، وقت میں ہوں، اور ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں وقت بڑا برا آ گیا، زمانہ بڑا برا آ گیا، نحوست ہم کہتے ہیں تو زمانے کے اندر، جبکہ زمانے میں نحوست نہیں ہے، نحوست ہے تو ہمارے اپنے اندر ہے۔ محرم کا مہینہ گزرتا ہے، لوگ محرم کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آئی، حضرت عمر کی شہادت آئی، اور صاحب یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت اور شان والا مہینہ ہے، مقام والا مہینہ ہے۔ مشرکین مکہ صبر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ نسل در نسل ہمارے اندر چیز منتقل ہوئی رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی لوگ صبر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، صبر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر کریں گے تو نقصان ہوگا، شادی کریں گے تو اس کے اندر فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ توہمات ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ اس مہینے کو منحوس اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہوتے تو جو چور اور ڈاکو ہوتے، جو لٹیرے ہوتے، وہ حرکت میں آ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم حرمت والے مہینے
ہم رستوں کو کاٹتے، جب وہ یہ کام کرتے تو اس وجہ سے وہ کہتے کہ تجارتی قافلے ہمارے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارے لوگ جب سفر پر جاتے ہیں مال دولت لے کر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ ہماری چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہماری ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو وہ برا ہو جائے گا، اور کچھ لوگ اس کو منحوس اس وجہ سے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، کچھ آخری اشرے کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ پہلے اشرے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جو پہلے اشرے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں سفر کی پہلی 13 تاریخ تک، پہلی سے لے کر 13 تاریخ تک، یہ 13 دن جو ہیں اس میں پورے سال کی وبائیں نازل ہوتی ہیں اور لوگ ان وباؤں کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ منحوس ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے آخری اشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ نے اسی بیماری کے اندر وفات پائی، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ہم نحوست اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، تو پھر جس مہینے میں اللہ کے رسول نے وفات پائی وہ مہینہ تو اس سے بڑا منحوس ہونا چاہیے، اس میں تو ہم جشن مناتے ہیں، اس میں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس میں تو ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، بینڈ باجوں کے ساتھ ہم پورے شہر کو سجاتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، کسی بھی چیز کے اندر اللہ نے نحوست کو نہیں رکھا ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کان الشوم، اگر نحوست ہوتی ففی الثلاثۃ، تو 3 چیزوں میں ہوتی، نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، ان میں پہلی چیز المرأۃ، انسان کی بیوی ہے، دوسری چیز الفرس، اس کی سواری، اس کا گھوڑا ہے، والدار، اور اس کا گھر ہے۔ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی، لیکن ان تینوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، ان تینوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، تو پھر نحوست کہتے کسے؟ یہ جو چیزیں میں نے پیچھے بیان کی یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر نحوست کسے کہتے ہیں؟ نحوست ہے کیا چیز؟ نحوست یاد رکھیں انسان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ انسان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے، اپنے اعمال سیئہ، اعمال سوء کی وجہ سے آتی ہے۔ جو وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، جو وہ اللہ کے حکموں کی حکم عملی کر رہا ہے، جو وہ رب کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر نحوست آتی ہے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں آتی، نہ کسی چیز کے اندر اللہ نے نحوست کو رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر اس انداز میں کیا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، ان کے اوپر کوئی خیر والا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، ان پہ کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو اللہ کے رسول یہ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سارا کا سارا معاملہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ کمال ہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ کیسی قوم ہے جو اصل چیز کو سمجھتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی، جو خیر، جو بھلائی آپ کو پہنچ رہی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی، جو مشکل، جو پریشانی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جس مصیبت کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے۔
ہم اپنے آپ کو نہیں کوستے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ یہ نحوست میری وجہ سے ہے، ہم دوسرے کو کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہیں گے، اپنی ساری کو کہیں گے، اپنے گھر میں اس کا ہم ٹھہرائیں گے ذمہ دار کہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھ پہ یہ نحوست آ رہی ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائی، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ کوئی بھی برائی، کسی بھی مشکل کا سامنا جب انسان کو کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے اعمال کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منحوس کہنے کی نعوذ باللہ کوشش کی تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے نحوست آپ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے قصے اور کہانیوں کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے ہیں یہ جو اچھائی ہمیں ملی ہے، یہ خیر جو ہمیں ملی ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہم بڑے نیک، ہم بڑے متقی، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ ملی ہے۔ اور جب کوئی انہیں برائی پہنچتی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان سے مخاطب ہو کے کہتے یہ جو پریشانی ہمیں آئی ہے، یہ جو ہم پہ عذاب آیا ہے، یہ بھی تمہاری وجہ سے ہے۔ یعنی ہر دور میں لوگ اپنی نحوست کا ذمہ دار دوسروں کو کہتے تھے، اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، کہ اپنے عوام کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بستی کی طرف ایک نبی آیا، پھر دوسرا آیا، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے تیسرے کو بھیج دیا۔ تیسرے کو جب بھیجا انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور ان پہ ظلم و ستم کرنے لگے اور ان سے کہنے لگے قَالُوا إِنَّا تُطَيَّرْنَا بِكُمْ، یہ نحوست ہم تم سے بدل رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم اپنی اس دعوت سے رکے نہ، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تم کو رجم کر دیں گے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، ہم پتھر مار مار کے رجم بھی کریں گے اور سزا بھی تم لوگوں کو دیں گے۔ تو نحوست کا ذمہ دار انسان اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی حکم مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر گرفت آتی ہے، پھر نحوست اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور وہ نحوست دنیا میں بھی اس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اور قیامت کے دن بھی اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں اس کی معیشت، دنیا میں اس کی زندگی اس کے لیے مشکل کر دی جائے گی، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے ہمارے ذکر سے روبردانی کی، قرآن سے، شریعت سے، اسلام سے، نماز سے منہ موڑ لیا، ہم اس کی معیشت، اس کا کاروبار، اس کی زندگی اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا ہوا کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور پھر ان کی سزا کیسی ہوگی؟ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جب جہنم کی آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا اور آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے دنیا میں اپنے سیدوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے مولویوں کی بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے روگردانی کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ یہاں تو علماء کی بات ہی نہیں ہے،
یہاں تو لوگوں کے توہمات ہیں، لوگ ان کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں، یہاں تو لوگ عام لوگوں کی بدسلوکیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کی بات تو دور کی بات ہے کہ علماء ان کو گمراہ کریں گے تو وہ لوگ اپنی اس حرکت کا قیامت دن اقرار کریں گے اور کہیں گے ہم سے غلطی ہوگی، اور پھر رب تعالیٰ سے التجا کریں گے، ربنا وآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت بھی کر۔ تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، خالی ایک کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ڈبل ہے۔ دنیا میں تم لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے روگردانی کی ہے اور اپنی منمانیاں کر کے اپنی زندگی گزار کے آئے ہو، اب تمہارے لیے ڈبل عذاب تم سب کے لیے۔ اس دن یہ جن کی آج دنیا میں لوگ باتیں مانتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں بغیر دلیل کے، ہر بندے کی بات کو مانتے جا رہے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ان کا انکاری ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ بھی قیامت کے دن کہے گا میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں نے تمہارے ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ گناہ کا کام کرو اور یہ نیکی کا کام کرو۔ قرآن مجید نے شیطان کی اس بات کا ذکر قرآن میں کیا کہ جب وہ قیامت کے دن انکار کرے گا، کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت جہنمیوں سے مخاطب ہو کے کہے گا جب اللہ فیصلہ کر دے گا، کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، اِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، خیال تمہارے دلوں میں ڈالا تھا اور تم لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہم تو کبھی کسی کو منحوس کہتے ہیں، کبھی کسی کی کوئی وجہ سے کہتے ہیں کہ منحوس نے ہمارے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے، شیطان بھی انکار کر دے گا، جن کی آج دنیا میں لوگ بیعتیاں کرتے ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تقدیر اور شریعت کا فرق نوٹ کرو۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جن میں انسان کا اختیار نہیں، مثلا دنیا میں آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، دنیا سے جانا میرے اختیار میں نہیں ہے، رزق کا ملنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں انسان کا اختیار نہیں ہے وہ تقدیر ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ مجھے چلنے کی اللہ نے قوت دی، میں چل کے کہاں جا رہا ہوں یہ میرا اختیار ہے۔ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، گمراہی کا راستہ دکھا دیا، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بندہ بننا ہے، مومن بننا ہے، یا رب کا ناشکرا اور رب کا انکار کرنے والا بننا ہے، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے، سیدھا راستہ اللہ اس کو دکھاتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہ ہو، جو سیدھے راستے کی طرف آنا ہی نہ چاہے، اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتی، اور وہ بندہ اللہ کو ملامت بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے اوپر یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ایسا یہ ظلم کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلو گے تو باہر وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کو مار دے گا، اور اسلحہ اس کے ہاتھ میں میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر بھی میں باہر جاتا ہوں اور وہ مجھے مار دیتا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ بتانے والے کا یا جانے والے کا؟ یقیناً جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس کو بتلایا جا رہا ہے اگر تو کیا تو تیرے ساتھ یہ ہوگا، اور اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے، یہ تو
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو صحیح معنوں کے اندر پڑھے اور دین اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنے دوستوں کی، اپنے جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کی بھی اصلاح کرے۔ انسان اپنی نحوست کا نقصان دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح کچھ ایسے شریعت نے اعمال بتلائے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو نحوست ہے، جن لوگوں کے اندر وہ بیٹھے گا وہ لوگ بھی اس نحوست کا شکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل جب ایک جگہ آباد تھے تو بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گئی۔ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ آسمان سے اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر میدان میں نکلے اور دعا کی۔ 70,000 لوگوں نے دعا کی، بیچ میں دو اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور بھی اللہ کے ولی ہوں گے۔ سب نے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کی قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا میں اپنی رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام بندوں کو سنا دیا کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اب کون اٹھے؟ میں یہاں کہوں ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے گا اور دیکھے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، میں کتنا رب کا فرما بردار ہوں، کتنی رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ پوری زندگی کی ہڑپ 2-4 منٹ کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جائے، ہماری اچھائیاں ہماری برائیاں فوراً آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ میں نافرمانیاں کرنے والا ہوں، اور دل میں اس نے رب سے کال ملائی اور کہا اللہ 40 سال تک تو نے میرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے، تو نے میری عزتوں کی حفاظتیں کی ہیں، اے اللہ آج بھی مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی کوئی بندہ بھی اس مجمع سے باہر نہیں گیا، اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی، اور جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو برسا دی۔ ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھا ہم کتنے برے ہیں۔ ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے اور اپنے گھر کا ستیر بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اپنے ہمیں بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آتے، اور دوسرا اگر کوئی آنکھ اٹھا کے کسی لڑکی کو دیکھ لے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کوئی اگر چھوٹا سا گناہ کرے وہ بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے، اور اپنے بڑے بڑے گناہ ہمیں پتا نہیں چلتے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے دوسرے نحوست کا شکار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ فرمایا میری مجلس سے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، میں اس وقت تک حدیث بیان نہیں کروں گا۔ ایک بندہ اس مجلس سے اٹھا اور اپنی پھوپھی کے پاس گیا، اپنی پھوپھی سے جا کے کہا ناراضگیاں دور کیجیے، میں آپ سے ناراض تھا، آپ مجھ سے ناراض تھی، جو بھی معاملہ تھا میں ماضی کی طرف نہیں جاؤں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کو معاف کر دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تو اتنی مدتوں بعد آیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج امام المحدثین من حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، اور اس نے کہا کہ میں حدیث بیان نہیں کروں
میری مجلس سے رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا تو میں اٹھ کے چلا جاتا. فرمایا بیٹا ایک دفعہ پھر جاؤ, پوچھ کے آؤ کہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے آپ نے اپنی مجلس سے رشتہ داری کو توڑنے والے کو اٹھایا ہے. وہ پھر آیا, اس نے آگے پوچھا حضرت ابو ہریرہ ذرا وہ حدیث پھر مجھے بتلا دیجئے اور آپ نے مجھے اٹھایا کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينزل رحمتا علی قوم فیہ قاطع الرحم. اللہ اس پوری مجلس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے جس مجلس کے اندر ایک بھی بندہ رشتہ داری کو توڑنے والا بیٹھا ہو. اب ذرا سوچیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے. کسی نے بہن سے, کسی نے بھائی سے, کسی نے باپ سے, کسی نے ماں سے, اور کسی نے اپنے چچاؤں سے, کسی نے اپنے ماموں سے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے, تعلق کو توڑا ہوا ہے. اور وہ یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھ کے یہ سوچ رہا ہے مجھے بڑا ثواب مل رہا ہے, تو کہیں یہ بھی سوچ لے کہ میری وجہ سے یہ سارے بندے اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں. ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ نحوست جو ہے یہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے, نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوتی. اور جب دوسرے کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر سب اس نحوست کا شکار ہوتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ برا ہے, یہ بد ہے تو اس کو میں غرق کروں پانی کے اندر. اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ گھر بدبخت انسان ہے تو اس کو میں گراؤں گا. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو وہ اس عذاب کی گرفت کے اندر لیتا ہے, چاہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں چاہے وہاں بد لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے نحوست آپ کے گناہوں کی وجہ سے, میرے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسرے بھی اس نحوست کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں, سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں تاکہ ہم خود بھی نحوست سے بچ سکیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری نحوست سے بچ سکیں. جب آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ اس کا صلہ آپ کی نسلوں کو بھی دے گا, اور جب آپ برے عمل کریں گے تو اس کا اثر آپ کی نسلوں تک منتقل ہوگا. یہ نحوست پھیلنے والی چیز نہیں ہے, اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اسی طرح اچھائی بھی اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے, وہاں سے کھانا طلب کیا اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی, کھانا نہ دیا. اور اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی, گرنے والی تھی. تو حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرے ساتھی, میرے بھائی ہم اس دیوار کو گرائیں گے اور پھر اس کو تعمیر کریں گے. جب یہ کام کر لیا تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ اس کو اجرت بھی لے سکتے تھے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کرنے کی جو وجہ اپنی وہ کیا تھی, فرمایا یہ 2 یتیم بچوں کا گھر ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے سونا رکھا ہوا ہے, خزانہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے, اور یہ بھی چھوٹے. اگر یہ دیوار گر جاتی بستی کے لوگ یہ سونا نکال لیتے اور یہ دونوں بچے یتیم محروم ہو جاتے. اور جب یہ جوان ہوں گے اپنے گھر کو گرائیں گے, دیوار کو گرائیں گے یا دوبارہ بنائیں گے تو یہ خزانہ نکال دے گا. فرمایا کیوں؟ یہ دیوار ہم نے اس لیے بنائی کان ابوہما صالحا, ان کا باپ بڑا نیک تھا, ان کا باپ بڑا نیک تھا. تو یہ نیکی کا صلہ اگلی نسلوں کو بھی مل رہا ہے, اور آپ کے گناہوں کا صلہ بھی اور آپ کی بدعمالیوں کا اثر بھی اگلی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے, اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام حسن نہیں, تیرا نام سہل ہے. سہل حسن کا مطلب تھا غم والا, پریشانیوں والا, تکلیفوں والا, دکھوں والا, اور سہل کا مطلب تھا آسانیوں والا. میں تو آسانیوں والا ہے, پریشانیوں والا نہیں.
اس نے کہا جی میرے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے میں یہی نام رکھا ہوں، احمد تیری مرضی۔ اللہ کے رسول کی چھوٹی سی بات کو نہیں مانی، یہ حالانکہ اختیار ہے جو بندہ مرضی نام رکھے، شریعت نے اچھا نام رکھنے کی رغبت دی۔ اس نے اپنا نام اس وجہ سے تبدیل نہ کیا کہ یہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے، میں اس کو کبھی تبدیل نہیں کروں گا، آپ نے میں تیری مرضی۔ سیدنا امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اور ان کے پوتے ہیں حسن۔ وہ کہتے ہیں اس نام کا اثر ہمارے خاندان پر اتنا تھا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی کسی علاقے سے گزر رہا ہوتا تو لوگ اس کے چہرے سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ حسن قبیلے کا بندہ جا رہا ہے، یعنی اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اتنا مرضی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے چہرے سے پریشانیاں نمودار ہو رہی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انسان کی نسلوں کے اوپر اس کا اثر منتقل ہو سکتا ہے، تو جب ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا بھی اثر اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو نحوست جو ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی دوسری چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولا لا ادرا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا تیرا، اور فال بھی نہیں لینی۔ آج جو ہم طوطوں والوں کے پاس رہ جاتے ہیں نا فال لینے کے لیے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ولا صبر، اور صبر کا مہینہ منحوس بھی نہیں ہے۔ بدشگونی جو لی جاتی ہے، جسے یہ پورا میں نے پیچھے جو بیان کیا ہے، بدشگونی فرمایا جادو ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ الشرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، کوئی بندہ کسی کام کے لیے نکلا، اس نے کسی چیز سے بدشگونی لی، واپس آ گیا، فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا الیافۃ علم رمل، یہ جو ستاروں کا علم ہوتا ہے، آپ کا ستارہ کیا کہے گا؟ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں آپ کا ستارہ آج کے دن آپ کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے۔ آج ستاروں کے حوالے سے نبی اسلام نے اس کے حوالے سے بھی یہ حدیث بیان فرمائی کہ علم رمل والطیرۃ، اور پرندوں سے فال لینا۔ پرندوں سے فال کیسے لی جاتی ہے؟ پرندہ اڑایا جاتا ہے، دائیں جانب جائے تو کام پہ چلے جاتے ہیں، بائیں جانب جائے تو وہ کام نہیں کرتے۔ والطرق من الجبت، اور کنکریوں سے فال لیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا جادو ہے۔ اسی طرح اس بندے کا اللہ کے رسول سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جو بندہ بدشگونی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جس کے لیے بدشگونی لی گئی یا جس نے بدشگونی لی، اس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ جنت کے اعلیٰ درجوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لن یرج الدرجات العلی، وہ بندہ کبھی جنت کے بلند والا خانہ کے اندر اور بلند والا عمارتوں کے اندر نہیں پہنچے گا۔ من تکہانا، جس نے کہانت کی، اور استقسنا، یا اس نے ستاروں سے پانی طلب کیا، اور رجع من سفر تطیرا، اس نے بدشگونی لیتے ہوئے راستے سے واپس آ گیا، اس بندے کا بھی وہ بندہ جنت کے اعلیٰ درجوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، کسی چیز سے وہ ڈرے نہ۔ بلی اگر رستہ کاٹتی ہے تب بھی نہ ڈرے، کسی بھی چیز سے وہ بدشگونی نہ لے، توکل اللہ کرے، اللہ پر توکل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا وہ رب سے مانگے، کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک، کہ کوئی بدشگونی نہیں مگر تیری طرف سے، کوئی خیر نہیں مگر ہر خیر تیری طرف سے ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ کی ذات کو سمجھے، دنیا کی کوئی چیز اسے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اس کے لیے وہی ہے جو اس کے اللہ نے لکھا ہے، وہ نفع کی صورت میں ہے یا نقصان کی صورت میں ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے جو بد اعمالیاں ہیں اللہ ان سے صرف نظر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم
سب سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ